والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذوالحجۃ الحرام بڑا ہی حرمت والا، عزت والا یہ مہینہ ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان راہ خدا عز و جل میں قربانی کرتے ہیں اور اپنے جانور اللہ پاک کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم قربانی کے جانوروں سے متعلق روحانی علاج سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ جانور، ان کا احترام اور ان سے محبت اور ان کے ساتھ شفقت یہ ہمارا یہ دینی، اخلاقی اور روحانی فرض ہے۔ روحانی علاج بیان کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو جانوروں سے متعلق کچھ احتیاطی عرض کرتا ہوں، اور قربانی کے جانوروں سے متعلق یہ احتیاطیں، یہ تدابیر، یہ احتیاطی اقدامات یہ صرف جانوروں کی حفاظت اور آرام کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہماری صحت، عبادت اور قبولیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو احتیاطی عرض کرتا ہوں جانوروں سے متعلق کہ جانوروں کو نرمی سے رکھیں، انہیں تنگ جگہ پر نہ رکھیں، دھوپ اور بارش سے بچائیں، کھانے پینے کی چیزیں وقت پر دیں، بھوکا پیاسا نہ رکھیں۔ اسی طرح جانوروں کو محبت اور شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کو مارنا، دھکیلنا، چیخنا، شور شرابہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جانوروں کے قریب جاتے وقت کوشش کریں کہ ہاتھ کو بھی دھوئیں، اور اگر ممکن ہو تو گلوز ہاتھ میں، دستانے ہاتھوں میں ہم پہن لیں۔ اسی طرح بچوں کو جانوروں کے قریب مت آنے دیں، خاص طور پر اگر بچے چھوٹے ہوں اور بے خبر ہوں تو بچوں کو جانوروں سے دور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر جانور بیمار ہو جائے تو فوراً جانوروں کے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں۔ جانوروں کی جگہ یہ روزانہ صاف کریں۔ جانور کو لاتے وقت اسے شدت سے نہ کھینچیں۔ اسی طرح رسی کو کھینچنا، ان کے ساتھ سختی کرنا یا گاڑی میں ایک دم ان کو دھکیل دینا یا ٹھوسنا، یہ یاد رکھیے گا جانور کو اذیت پہنچانے والا کام ہے اور یہ ظلم ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، جانور کو جب ذبح کرنے کا وقت آئے نا تو ذبح کے وقت دوسرے جانوروں کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کریں، احتیاط کریں۔ اسی طرح چھری بھی تیز ہو لیکن جانور کو دکھائے بغیر اس چھری کا استعمال کریں۔ اسی طرح جانور کو ذبح کے وقت نرمی کے ساتھ لٹائیں، مار پیٹ نہ کریں۔ اور اسی طرح جب جانور ذبح ہو جائے، ذبح ہو جانے کے بعد مکمل جان نکلنے کا انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اور یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، قربانی جب کریں نا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دکھاوا کرنا، ویڈیو بنانا یا فخریہ انداز میں بتانا یا فخر کرنا یہ مقصود نہ ہو۔ جانوروں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم میں ترتیب وار آپ کو جانوروں سے متعلق روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ ان روحانی علاج، ان وظائف کی برکت سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا جانور سلامت رہے، بیمار نہ ہو، نظر بد سے محفوظ رہیں اور آپ کو من پسند، آپ کی چاہت کے مطابق جانور مل جائے تو یہ پروگرام، یہ ویڈیو آخر تک ملاحظہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ قربانی کا جانور جب آپ خریدنے جائیں تو مال کی حفاظت کا
ایک خاص روحانی علاج، ایک خاص وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ رقم لے کر، پیسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس رش میں، اس بھیڑ میں ہمارے پیسے چوری نہ ہوں، ہمارے مال کی حفاظت رہے، تو اس کے لیے خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ جب آپ قربانی کا جانور لینے کے لیے مویشی منڈی جا رہے ہوں تو گھر سے نکلتے وقت آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھا کرے تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ تو اولاً گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی حفاظت رہے گی، اور آپ نے اپنے پیسوں وغیرہ پر 10 مرتبہ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے پیسے وغیرہ، آپ کی رقم یہ چوری نہیں ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین جب آپ گھر سے نکلے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی پڑھی، وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ نے دم بھی کیا۔ اب آپ پہنچ گئے مویشی منڈی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری رینج کے مطابق مجھے جانور مل جائے اور اچھا جانور ملے، من پسند، خوبصورت، صحت مند مجھے جانور مل جائے اور سودا بھی مرضی کے مطابق ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہوگا۔ جب بھی آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی جائیں تو آپ نے خریداری کرتے وقت کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مبارک وظیفہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے خریداری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم جانور بھی اچھا ملے گا اور آپ کا سودا یہ مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین قربانی کے ایام میں لوگ بڑے پیارے پیارے، بڑے خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح انسانوں کو نظر بد لگ جاتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کا بھی جانور بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جانور نظر بد سے محفوظ رہے، تو آپ نے 49 مرتبہ 49 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ، 49 مرتبہ پڑھ کر جانور پر اور خصوصاً بقرعید کے خوبصورت گائیں، بکرے وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں قربانی کے جانوروں کی حفاظت اور چوری نہ ہونے کا ایک خاص روحانی علاج۔ دیکھیں اولاً تو پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جانور ہیں آپ نے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم جانوروں کی حفاظت رہے گی اور چوری ہونے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وظیفے پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اولاً جو آپ کو مشورہ دیا کہ جانوروں کی حفاظتی اقدامات یہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، احتیاط بھی کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے جانور چوری نہیں ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین جب قربانی کے ایام آتے ہیں، جانوروں کو ہم لے کر آتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یا گھروں کے باہر باندھتے ہیں، تو قربانی کے دنوں میں بعض اوقات مختلف قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، وائرل بیماریاں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو جاتے ہیں، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جانور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جانور ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے، تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
فالمغیرات صبحا، یہ مکمل سورۃ العادیات only 7 times، 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ حاصل ہوگا، آپ کے جانور ہر قسم کے وائرس سے اور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے ایام میں بعض اوقات ذرا سی بے احتیاطی اور خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جانور بعض اوقات بھاگ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ہو کہ جانور بھاگ جائے، جانور گم ہو جائے، جانور چوری ہو جائے، تو آپ نے سورۃ الطارق مکمل پڑھنی ہے۔ والسماء والطارق، یہ مکمل سورۃ الطارق آپ نے پڑھنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم گم شدہ جانور مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گم شدہ جانور، بھاگا ہوا جانور واپس آ جائے گا اور آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگر جانور چوری ہو جائے تو آپ نے پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ مکمل سورت، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کا جانور آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ 3 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے۔ اللہ نہ کرے اگر جانور گم ہو جائے، بھاگ جائے یا پھر چوری ہو جائے تو آپ نے یہ تینوں وظائف پڑھنے ہیں، چاہے تو تینوں وظائف پڑھیں یا تینوں میں سے کسی ایک وظیفے پر عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا گم شدہ جانور آپ کو مل جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو ایک خاص عمل عرض کرنے لگا ہوں، قربانی کے جانور سے محبت پیدا کرنے کا ایک خاص طریقہ۔ جب بھی آپ کا جانور آئے، جانور کو آپ دیکھیں تو جانور کو دیکھتے وقت آپ نے کہنا ہے ماشاء اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کے دل میں نرمی آ جائے گی اور جانور کے ساتھ ایک محبت بھرا رشتہ یہ قائم ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے دنوں میں لوگ بڑے بڑے جانور، بڑے خوبصورت جانور بیچنے کے لیے بھی لاتے ہیں۔ بعض اوقات جانور بک نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور ان جانوروں کے بکنے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیوپاری، جانور بیچنے والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائش کن کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر مویشی منڈی میں جانور نہ بکیں تو جانور بیچنے اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے اس قرآنی وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ قرآنی وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے جانور جلد اور اچھے داموں میں فروخت ہو جائیں گے۔ چاہے جانور ہو یا کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہو، نہیں بک پا رہی ہو، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر دم کر دیجئے۔ آیت کون سی ہے وہ بھی نوٹ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم جلد اچھے داموں میں آپ کے جانور فروخت ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں سے متعلق ہم نے کئی سارے روحانی علاج سننے کی سعادت حاصل کی، بہت سارے وظائف ہم نے سنے۔ اب آخر میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات جانور نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اپنے جانوروں کا مکمل آپ نے خیال رکھنا ہے، حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اور موسمی اثرات سے حفاظت کا بھی آپ نے بھرپور اپنے جانوروں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی صورتحال جانوروں میں نظر آ رہی ہو کہ جانور نڈھال ہو گیا ہو، کھانا پینا چھوڑ دیا
گیا ہو یا کمزور ہو چکا ہو تو 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کے جانور کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں سے متعلق ہم نے روحانی علاج سنے۔ ہم قربانی کے دنوں میں جانوروں کو لاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض اوقات جانوروں کا خیال رکھنے والے ان کی خدمتوں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی صحت بھی بسا اوقات متاثر ہو جاتی ہے، پوری رات جاگنا شروع کر دیتے ہیں، پورا دن جانوروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ نہ کرے اگر زیادہ رات جاگنے کی وجہ سے، پورا دن ان کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے طبیعت میں کمزوری آ جائے، طبیعت میں بے چینی آ جائے، تو ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے ہر طرح کی بیماری سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے صرف 10 مرتبہ یا ماجدو 10 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ لیمو پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر ایک توانائی اور آپ کی طبیعت میں ایک بہتری اور ایک نشاط پیدا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور قربانی سے متعلق، قربانی کے جانوروں سے متعلق جو روحانی علاج، جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، تو خصوصیت کے ساتھ قربانی کے دنوں میں ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اور یہ وظائف پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم بھی کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور جانور بھی ہمارے ہر قسم کی نظر بد سے، حادثات سے، ناگہانی آفات سے، ہر طرح کے نقصانات سے ہمارے قربانی کے جانوروں کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور جب قربانی کریں تو خوش دلی کے ساتھ خالصتاً اللہ پاک کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما، ہے اس سے تشہیر